بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اسلامک ٹیچر کے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، بہت سے نوجوان من پسند رشتوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، بہت زیادہ وسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، دماغی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، خودکشیوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور اپنے پیسوں اور دیگر دولت سے محروم بھی ہو جاتے ہیں، لوگوں پر لٹاتے ہیں، ادھر ادھر پھرتے ہیں، جو بھی کوئی مشورہ دے اسے فوراً قبول کر لیتے ہیں، کوئی اگر پیسے مانگے، سونا چاندی مانگے وہ بھی دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ بعض تو اپنی عزت کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں اور اپنے خاندان کی عزت آبرو کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اس کو بھی پامال کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پر آئیں، اور آج میں آپ کو بہت بڑا عمل اور پرتاثیر وظیفہ دے رہا ہوں۔ اگر آپ نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کرتے ہوئے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے ہوئے آپ نے اگر 21 دن تک یہ عمل کر لیا، صرف 21 دن، اللہ آپ کے من پسند رشتوں کو تکمیل تک پہنچا دے گا۔ محبوب اگر راضی نہیں ہو رہا وہ راضی ہوگا، اس کے گھر والے راضی نہیں ہو رہے وہ راضی ہو جائیں گے، جو رکاوٹ ہے وہ زائل ہو جائے گی، بندہ رکاوٹ ہے، جادو رکاوٹ ہے، سب زائل ہو جائے گا، دونوں میں سے ایک نہیں مان رہا وہ مان جائے گا۔ اتنا مضبوط عمل ہے یہ تسبیح، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، جنت کی عورتوں کی سردار کی یہ تسبیح ہے، تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ تسبیح پڑھا کرو، اس میں سے یہ کلمہ آپ یاد کر لیں، 21 دن پڑھیں، اول آخر درود پاک 3 مرتبہ اور 70 مرتبہ یہ کلمہ صبح فجر کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے 70 مرتبہ۔ اس سے پہلے کہ وہ کلمہ آپ کو بتایا جائے، ہم ذرا اسلام دین احادیث کی روشنی میں دیکھ لیں، کیا اسلام ہمیں من پسند شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب ہم اپنی زندگی جو کہ ایک بیوی اور شوہر کی شادی کے بعد شروع ہوتی ہے، اگر دین اور اسلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے شروع کی جائے گی تو یقیناً اس زندگی میں خوشیاں آتی ہیں، گھر آباد رہتے ہیں، مشکلات نہیں آتی، نسلیں نیک ہوتی ہیں۔ وہ گھر بھی جس میں میاں بیوی میں پیار محبت ہو وہ جنت بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اسلام میں پسند کی شادی کرنا بالکل جائز ہے، البتہ پسند کی بنیاد معیار وہ ہونا چاہیے جو شریعت میں مطلوب ہو۔ ایک حدیث پاک سماعت فرما لیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، رشتے کے انتخاب میں مال، خوبصورتی، حسب و نسب اور دینداری میں سے دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ مشکات شریف۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگ عورت سے نکاح کرنے کے سلسلے میں مذکورہ 4 چیزوں کو بطور خاص ملحوظ رکھتے ہیں۔ کوئی شخص مالدار عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور بعض لوگ اچھے حسب و نسب کی عورت سے نکاح کر کے اپنی بیوی بنانا پسند کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک حسین و جمیل عورت ان کی رفیق حیات بنے، اور کچھ دیندار بندے دیندار عورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دیندار عورت ہی کو اپنے نکاح کے لیے پسند کرے، کیونکہ اس میں دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی سعادت ہے۔ اب پیارے دوستو، وہ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو وظیفہ ہے سماعت فرما لیں۔ آپ نے 21 دن اول آخر درود پاک 3 بار اور 70 مرتبہ کہنا ہے، یا ذی القوۃ المتین، یا ذی القوۃ المتین۔ انشاءاللہ 21 دن بعد آپ کی من پسند شادی کا مسئلہ تکمیل کو پہنچے گا۔ اور آخر میں آپ تمام سے عرض کرتا جاؤں، بہت سے بھائی بہنیں ہمیں کمنٹس میں دعا کے لیے نام لکھتے ہیں، ہم انہیں دعا خاص میں شامل کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی ہماری خاص دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا نام کمنٹس میں لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کے نام کو بھی شامل کیا جائے گا۔ یا اللہ، جن بھائیوں نے، جن بہنوں نے اپنے مسئلے کے لیے لکھا، نام لکھ کر بھیجا، اے اللہ تو سب کو جانتا ہے، ان کے ناموں کو، ان کے مسائل کو جانتے ہیں، ان تمام کی جائز حاجات کو پورا فرما۔
ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، ان کی ہر دلی مراد کو پورا فرما، آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔